بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری ومن حولہا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سادہ صاحبہ محاورہ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ یہ کتاب ہے جسے ہم نے نہایت مبارک اور بابرکت نازل فرمایا ہے. اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور آخرت کی خبر دیتی ہے اہل مکہ کو اور اس کے ارد گرد کو. اور جن لوگوں کا آخرت کا یقین ہے وہ اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی عبادات اور اللہ کی اطاعت پہ کاربند رہتے ہیں. اگر واقعی کسی پر وحی نازل نہ ہوئی ہو اور وہ کہتا ہو کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ جیسا اس کتاب کا مضمون ہے ویسا میں بھی بنا سکتا ہوں، تو یہ محض باتیں ہیں. اس قسم کے لوگوں کو اے کاش تم دیکھو جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور موت کے فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ نکالو اپنی روح کو، آج تم ذلت کے عذاب کی طرف جانا ہے تمہیں، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، غیر حق کہتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے. تو ارشاد ہوگا روز حشر کو انہیں کہ بھئی تمہیں تو بڑا ناز تھا، مال و دولت، دنیا، گاڑیاں، مکان، دوست، احباب، لیکن آج تم ویسے ہی خالی ہاتھ، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں آ گئے ہو جس طرح تمہیں پہلے دن پیدا کیا تھا، اور جتنی نعمتیں عطا کی گئی تھیں انہیں دنیا میں ہی چھوڑ آئے ہو. اور آج تمہارے ساتھ کوئی تمہارا سفارشی بھی نظر نہیں آتا جنہیں دنیا میں تم اللہ کے مقابلے میں عزیز رکھتے تھے. آج تو ان کے اور تمہارے درمیان وہ رشتے ٹوٹ گئے جن پر تمہیں بڑا گمان اور بڑا ناز ہوا کرتا تھا. صدق اللہ العظیم.
ھذا کتاب، یہ عظیم کتاب ہے، بے مثل اور بے مثال ہے. یہ کتاب ہے جسے کتاب کہا جا سکتا ہے. ہر کتاب حرف آخر نہیں ہوا کرتی. ایک موضوع پر ہزاروں، بعض اوقات لاکھوں کتابیں مل جاتی ہیں. طب ایک موضوع ہے، طب پہ آپ کو لاکھوں کتابیں مل جائیں گی، لیکن کوئی کتاب حرف آخر نہیں ہوتی. اس میں کچھ لوگوں کی آراء ہوتی ہیں. کسی دوسرے موضوع پہ دیکھ لیں، بے شمار کتابیں ملیں گی، مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوں گی. پھر ان کے بعد کوئی اور لکھے گا. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اسی موضوع پر جب دوسری کتاب آتی ہے تو وہ پہلوں کی تردید بھی کرتا ہے بعض اوقات کہ اس نے یہ جو لکھا یہ غلط لکھ دیا. یہ بات ایسے نہیں، ایسے ہے. سائنس کی ترقی بہت کمال کو پہنچ چکی، لیکن آپ دیکھیں گے ہر 5-10 سال بعد نئے سائنسدان پرانی سائنسی تحقیق کی تردید کر دیتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے یہ غلط کہا تھا، اصل بات یہ ہے. لیکن اصل بات وہ بھی نہیں ہوتی. بعد میں آنے والے نئی تحقیق کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ثابت ہو جاتی ہے، کوئی نئی تحقیق سامنے آ جاتی ہے. لیکن ھذا کتاب، یہ وہ کتاب ہے جسے کتاب کہلانے کا حق حاصل ہے، جس کا ہر لفظ آخر ہے، جس کا ہر لفظ قطعی اور یقینی ہے، جس کی ہر بات قطعی اور یقینی ہے، جس میں کوئی تبدیلی متوقع نہیں، جس کی ہر بات آخری بات ہے. یہ وہ کتاب ہے جو الکتاب کہلانے کی مستحق ہے. اس کے کسی جملے، کسی خبر، کسی حکم، کسی امر، کسی نہی میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں. کوئی جملہ اس کا ایسا نہیں ہے، کوئی آیت کریمہ اس کی ایسی نہیں ہے کہ بعد والا وقت اسے غلط ثابت کر دے اور کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے. یہاں بڑی مزے کی بات ہے، الحمدللہ اس وقت دنیا میں غالباً 56 کے قریب مسلمانوں کی حکومتیں ہیں. اور ساری حکومتیں سوائے شرق اوسط کی چند حکومتوں کے، شرق اوسط میں جو ریاستیں ہیں وہ کم از کم حدود کی حد تک تو انہوں نے اسلام نافذ کر رکھا ہے. باقی بہت سی باتیں ان کی بھی اپنی مرضی کی ہیں. باقی دنیا میں ساری مسلمان ریاستوں میں کفار کے دیے ہوئے ضابطے، قوانین اور ان کے بنائے ہوئے اصولوں پہ تو عمل ہوتا ہے. لیکن جب قرآن کی بات ہوتی ہے تو بڑے مزے سے، بالخصوص پاکستان میں تو ہمارے برسر اقتدار لوگ جو کہتے ہیں یہ ہمیں وہ دور قدیم میں لے جانا چاہتے ہیں، جہالت کے دور میں. یہ اسلام کے سنہری دور کو جہالت کا دور سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمیں پتھر کے زمانے میں یہ لے جائیں گے. یاد رکھیں قرآن کریم صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا جب نازل ہوا. قرآن کریم نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے انسانی زندگی کے، موت کے، انسانی تعلقات کے، سیاست کے، معاملات کے، ہر بات کے اصول متعین کر دیتا. اب کہا یہ جاتا ہے جی زمانہ بدل گیا. کیا بدل گیا؟ اس زمانے میں لوگوں کو بھوک لگتی تھی، آج نہیں لگتی. اس زمانے میں لوگوں کو نیند کی ضرورت ہوتی تھی، آج نہیں ہوتی. اس زمانے میں لوگ کسی غرض کے لیے سفر کرتے تھے، آج کیا بے مقصد پھرتے ہیں. کیا بدلا ہے؟ اس زمانے میں دن رات ہوتے تھے، آج نہیں ہوتے. اس زمانے میں کھیتی باڑی ہوتی تھی، آج نہیں ہوتی. اس زمانے میں لوگ ملازمت بھی کرتے تھے، آج نہیں. سب کچھ وہی ہے، کچھ نہیں بدلا. وسائل اور ذرائع بدلتے رہتے ہیں.
اور ہر زمانے کے وسائل اور ذرائع جدا ہوتے ہیں. اس زمانے میں سفر گھوڑے پہ ہوتا تھا، اونٹ پہ ہوتا تھا، آج کار پہ، گاڑی پہ، جہاز پہ ہوتا ہے. تو ذریعہ بدلا، مقصد سفر نہیں بدلا، سفر نہیں بدلا. انسان کو سفر کی ضرورت آج بھی درپیش ہے، مقصد آج بھی اس کا زندگی کے وسائل حاصل کرنا ہی ہے. اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، آج نہیں ہوتی. آج تو جنگ بند ہی نہیں ہوتی، امن ہوتا ہی نہیں. اس زمانے میں لوگ کاروبار کرتے تھے، آج کاروبار اسی مقصد کے لیے نہیں کرتے. وسائل اور ذرائع بدلتے ہیں، نہ انسان بدلا ہے نہ انسانی ضرورتیں بدلی ہیں. انسان آج بھی اسی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، انسان آج بھی اسی طرح مرتا ہے، انسان آج بھی بیمار ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے. اس زمانے کی دوائیں کچھ اور ہوں گی، آج کوئی جدید تحقیق آ گئی ہوگی، دوائی کچھ اور ہو گئی ہوگی. اس زمانے میں وہ ڈنڈا مار کے بے ہوش کرتے تھے، آج ٹیکا لگا کے بے ہوش کر لیتے ہیں. تو ذرائع بدلے ہیں، اصل چیز کچھ بھی نہیں بدلا اور نہ بدلے گا. ذرائع شاید اس کے بعد کچھ اور بدل جائیں. اس زمانے میں گھروں میں کپڑا بنتا تھا روئی کاٹ کر، آج مشینوں پہ روئی چھوڑ کر پولیسٹر اور نائلن کے کپڑے بن رہے ہیں. لیکن کیا لباس کی ضرورت بدلی؟ اصل ضرورت تو تھی نا کہ انسان کو لباس چاہیے. تو تکمیل ضرورت کے سبب بدلے ہیں، اسباب بدلے ہیں، ضرورت نہیں بدلی، کچھ نہیں بدلا، نہ قیامت تک بدلے گا. اسی طرح انسان پیدا ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، بیمار ہوں گے، صحت مند ہوں گے، ان کا کاروبار ہوگا، لین دین ہوگا، سفر ہوگا، حضر ہوگا. تو قرآن کریم نے ایسے اصول بتائے ہیں جو زمانے کے ساتھ پرانے نہیں ہوتے. ہر عہد میں اتنے ہی کارگر ہیں جتنے نزول کے وقت کارگر تھے. یہی اس کتاب کی شان ہے اور اسی کی طرف اللہ کریم رہنمائی فرما رہے ہیں. ہذا کتاب، یہ ہے جسے کتاب کہلانے کا حق ہے، جس میں کسی تبدیلی کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، جس نے ایسے اصول بتائے ہیں جو انسانی زندگی کا قیامت تک ساتھ دیتے رہیں گے. پھر ایک تو یہ بات ہوگی کہ اس نے زندگی کے بہت خوبصورت اصول اور قاعدے وضع کر دیے جو نزول قرآن سے لے کر قیامت تک انسان کی رہنمائی کرتے رہیں گے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات اس میں یہ انزلناہ مبارکن، اس کو ہم نے بہت ہی برکت بنا کر نازل فرمایا. اس میں تائید باری بھی ہے، اس میں اللہ جل شانہ کی رحمت بھی ہے. وہ جو ایک مقولہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. تو یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے. متکلم کی ذات کا اثر ہوتا ہے کلام میں. آپ کسی آدمی سے مسلسل باتیں سنتے رہیں تو اس آدمی کی عادتیں آپ تک منتقل ہونے لگتی ہیں، اس کے مزاج کا، اس کی طبیعت کا اثر آپ پر پڑنے لگتا ہے. کسی بچے کو آپ بٹیر لڑانے والوں کے پاس چھوڑ دیں، 2-4 مہینے ان کے ساتھ رہے تو آپ دیکھیں گے وہ بھی ایک بٹیر ہاتھ میں لیے پھرتے. ابھی تجھے کیا ہو گیا؟ وہ ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سن ان کی عادت اس میں بھی آ گئی. تو فرمایا یہ کتاب اپنی شان میں بہت بلند ہے کہ اس کا ہر حرف آخر ہے. پھر صرف یہ نہیں، ایک تو یہی بہت بڑی خوبی تھی، پھر صرف یہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں تجلیات باری ذاتی ہیں. وہ برکات اس میں موجود ہیں جو اللہ کی ذاتی تجلیات سے متعلق ہیں. اکثر لوگوں کو، اور آج کل بہت زیادہ ہے، کہ کوئی وظیفہ بتایا جائے تو اگلے دن ہمارے سبق میں بھی تھا، حضرت رحمت اللہ علیہ کا ارشاد تھا کہ ہمارا وظیفہ اللہ کی کتاب، قرآن کریم سے بڑا کوئی وظیفہ. تو اگر کوئی بطور وظیفہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو
سورہ فاتحہ سے شروع کرے اور والناس تک قرآن کو پڑھتا جائے، چونکہ یہ صرف اصول و قواعد نہیں، ان میں تجلیات باری اور برکات الہیہ بھی ہیں۔ ان کے پڑھنے سے شعور کا حاصل ہونا، کام کرنے کا سلیقہ آنا، عبادت کا طریقہ آنا، اللہ کی ذات اور صفات سے آشنا ہونا، عظمت انبیاء کا پتہ چلنا، اللہ کے نیک بندوں کی سمجھ آنا، لین دین کے طریقوں کا پتہ چلنا، معاملات کا پتہ چلنا، شادی بیاہ، والدین، بیوی، گھر والے، بہن بھائی، کس سے کیا طریقہ کرنا ہے، قوموں اور ملکوں کے معاملات، سیاسیات، کاروبار، ہر چیز کی طرف رہنمائی تو ملتی ہی ہے، جو بہت بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ تجلیات باری جو ہیں وہ اور زائد ہیں، یعنی یہ بابرکت بھی ہے، اور اس کے ساتھ کا کوئی دوسرا کلام نہیں، تو پھر اس سے بڑا وظیفہ کون ہوگا؟ تو اگر بطور وظیفہ بھی پڑھنا چاہیں تو شروع کر لیں سورہ فاتحہ سے، والناس پہ ختم کر کے پھر سورہ فاتحہ۔ آپ نے دیکھا ہمارے حفاظ کا قاعدہ یہ ہے کہ کبھی والناس پہ قرآن کو ختم نہیں کرتے، شاید آپ نے خیال نہ کیا ہو، تراویح میں بھی جو حفاظ قرآن سناتے ہیں تو وہ آخری رکعت میں والناس پڑھ کے، آخری 2 رکعتوں کی پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ کے پھر سورہ بقرہ سے شروع کر کے 1 رکوع پڑھ کے ختم کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کے پڑھنے کا اصول یہ ہے کہ کبھی والناس پہ نہ چھوڑ، والناس پہ پہنچے تو پہلے پارے کے 1 رکوع پڑھ کے شروع کر کے چھوڑیں، یعنی تلاوت مسلسل رہنی چاہیے۔ اور سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ زندگی کرنے کی بھی رہنمائی کرتا ہے، موت کی خبر بھی دیتا ہے، ما بعد الموت کی باتیں بھی بتاتا ہے، قبر کی بات بھی کرتا ہے، میدان حشر کی بات بھی کرتا ہے، جنت و دوزخ کا نقشہ بھی کھینچ دیتا ہے، شکم مادر سے بات کو شروع کرتا ہے اور جنت اور جہنم پر جا کر ختم کرتا ہے، بلکہ عالم امر سے شروع کرتا ہے بات کو۔ شکم مادر بھی بہت بعد میں آتا ہے، عالم امر سے جب ارواح پیدا ہوئیں، قل الروح من امر ربی، وہاں سے بات شروع کرتا ہے، ساری زندگی کے سارے طریقے بتاتا ہے۔ پھر اس کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت بڑی برکت والی ہے، بہت مبارک ہے، اس کے ساتھ تجلیات ذاتی ہیں، اللہ کا ذاتی کلام ہے، اور کلام کرنے والے کا متکلم کا پرتو ہوتا ہے کلام میں۔ مصدق الذی بین یدیہ، پھر کیا کمال کی بات ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پہ تشریف لائے تو انہوں نے بتایا اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کی ذات کیسی ہے، صفات کیسی، انہوں نے بتایا اللہ کے فرشتے ہیں، انہوں نے بتایا عذاب و ثواب ہے، انہوں نے بتایا موت کے بعد زندگی ہے، انہوں نے بتایا حشر قائم ہوگا، انہوں نے بتایا جنت و دوزخ ہے۔ جتنی خبریں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، ہر آنے والے نبی نے اس خبر کی تصدیق کی۔ جتنی خبریں پہلی کتابوں نے دیں، تورات، انجیل، زبور، پہلی کتابوں نے جتنی خبریں دیں، یا وہ صحیفے جو انبیاء پہ اترے، جتنی باتیں بطور خبر ان میں تھی کہ آخرت میں یہ ہوگا، عذاب ثواب کا یہ عالم ہوگا، نیکی کا یہ اجر ملے گا، برائی کی یہ سزا ہے، ہر بات کی اس نے تصدیق کی۔ یعنی یہ خود اس کا ایک معجزہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلی کتابیں تو پہلے نابود ہو چکی تھیں، اور ان کی حقیقت جو تھی اور اصل عبارت ملتی ہی نہیں تھی۔ جو انجیل آخر میں عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، بعثت عالی کے وقت تک وہ بھی نابود ہو چکی تھی، نہیں مل رہی تھی، اور لوگوں نے اس میں تعریف اور تبدیلیاں کر کر کے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ تو یہ کیا کمال نہیں کہ 500 سال کے بعد آئی کتاب اور اس نے سارے حقائق پھر روشن کر دی،
تمام پہلی کتابوں کے سارے حقائق پھر روشن کر دیے۔ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ تو یاد نہیں رہتا۔ ایک بار جھوٹی کہانی سناؤ، 10 دن بعد کوئی پوچھے تو کچھ نہ کچھ اس میں آپ بدل کر سنا دیں، اور اگر سال گزر جائے تو ساری کہانی بدل جائے گی۔ آپ نے پہلے کچھ کہا تھا پھر کچھ کہہ دیں گے۔ یہ سچ ہے جو تبدیل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس نے تو پہلی کتابوں پہ جو غبار بیٹھ چکا تھا حقائق پہ، وہ غبار بھی اٹھا دیا اور تمام امور کی تصدیق کر دی۔ اور یاد رکھیں ہر شریعت میں جو تبدیلی آئی وہ احکام میں آئی، خبر میں تبدیلی نہیں آئی۔ چونکہ خبر کا اصول یہ ہے کہ جب 2 خبریں آتی ہیں تو دونوں ایک بات کے بارے 2 خبریں آئیں، ایک معاملہ کے بارے 2 خبریں آئیں تو دونوں سچ نہیں ہوتے، ایک سچ ہوتی ہے۔ تو خبر میں اگر تبدیلی آئے تو 2 میں سے ایک کا سچ نہ ہونا ضروری ہوگا، لہذا کسی خبر میں کوئی تبدیلی نہیں، ہر نبی نے جو خبر دی وہ وہی تھی، اللہ کے بارے، اللہ کی ذات کے بارے، آخرت کے بارے۔ تو دنیا میں سب سے نیک، سب سے اچھے، سب سے بھلے، سب سے سچے لوگ اللہ کے نبی تھے۔ تو 1.25 لاکھ کم و بیش یا اس سے زیادہ یا کم اللہ کے نبی ہیں، تو کون بدبخت یہ سوچ سکتا ہے کہ تمام نیک ترین اور معصوموں کا یہ گروہ معاذ اللہ جھوٹ پہ متفق ہو گیا؟ یعنی جسے کتاب کے احکام میں یا کتاب کی روایات میں شک گزرتا ہے تو وہ اس کا شک 1.25 لاکھ نبیوں کی صداقت کو متاثر کرتا ہے۔ تو نسل انسانی کے نیک ترین معصوم عن الخطا اللہ کے بندے اور اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول، معاذ اللہ کیا وہ جھوٹ پہ متفق ہو؟ اور اس کا مقصد یہ ہے، اس کتاب کے اس بابرکت اور حقیقی کتاب کے نزول کا مقصد یہ ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ آپ اہل مکہ کو انذار ہوتا ہے آنے والے وقت کی، آنے والے خطرے کی بر وقت اطلاع۔ ہمارے اردو دان حضرات اس کا ترجمہ ڈر کر دیتے ہیں تاکہ تو ڈرائے۔ ڈر تو مختلف ہوتے ہیں، ڈر دشمن کا بھی ہوتا ہے، ڈر موذی جانور کا بھی ہوتا ہے، ڈر کسی سے دھوکہ کھانے کا بھی ہوتا ہے، ڈر درندے کا بھی ہوتا ہے، کسی کو تاریکی میں ڈر لگتا ہے۔ ڈر ایک عام سا لفظ ہے اردو کا، عربی میں جو انذار ہے ڈر اس کا مفہوم ادا نہیں کرتا۔ انذار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی راستے پہ جا رہا اور اس راستے پہ آگے ڈاکو ہیں، وہ لٹ جاتے ہیں، اسے پتہ نہیں، جو بھی مسافر جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے، مال لوٹ لیتے ہیں، تو اسے بتایا جائے کہ اس راستے پہ نہ جاؤ، اس پہ لوٹے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے۔ اسے کہتے ہیں انذار، یعنی آنے والی تباہی کا اس کے آنے سے پہلے پتہ دے دینا، یہ انذار ہوتا ہے۔ فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، کہ آپ اہل مکہ کو کفر پر رہنے سے جو آنے والے خطرات ہیں، موت کے وقت، موت کے بعد، برزخ میں، پھر میدان حشر میں، پھر جہنم کے عذاب، ان کی بروقت اطلاع دے دیں۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اب من حولہا سے یہ نہ سمجھ جائے قرآن پہلے مکہ اور اس کے ارد گرد کے لیے نازل ہوا تھا، چونکہ مکہ مکرمہ وہ نقطہ ہے جو پہلے تخلیق کیا گیا زمین کا۔ پہلے صرف پانی تھا، پھر اس پر اللہ نے جھاگ سی بنائی، اس جھاگ میں ایک نقطہ زمین کا تخلیق فرمایا جہاں بیت اللہ شریف ہے، وہاں سے ساری زمین کا فرش پھیلایا گیا۔ تو مراد یہ ہوگی کہ اہل مکہ جو اس بنیادی نقطے پہ بیٹھے ان کو بھی ڈرائیں، اور وہاں سے پھیل کر زمین جہاں تک گئی، جہاں تک زمین پھیلی ہے وہاں تک جتنے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق، نوع انسانی ہے، آپ ان کو
آخرت کے جو ہے نتائج ان کے خطرات سے بر وقت مطلع فرما دیں۔ اور ایک اور بات بڑی عجیب فرمائی، ہم کہتے ہیں کہ یار مساجد بڑی بن رہی ہیں، نمازی کوئی نہیں ملتا، اور ہے بھی حقیقت۔ جہاں جاؤ چندہ برائے مسجد کی ایک کاپی ہے، جہاں جاؤ ایک مسجد کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، ہر محلے، ہر گاؤں، ہر جگہ۔ لیکن جب اذان ہوتی ہے تو 2-4 ٹوٹے پھوٹے لوگ، بوڑھے بیچارے، کوئی وہ اللہ توفیق دے تو آ جائیں، ورنہ کوئی مسجد میں نہیں آتا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پنجگانہ صلاۃ فرض ہے، اور فرض جو ہوتا ہے، فرض عین جو ہوتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے سانس لیتے ہیں۔ دین کے لیے بمنزلہ سانس لینے کی ہے، اگر وہ چھوٹ جائے گا تو دین کا بچنا محال ہے۔ تو کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کریم نے وجہ بتائی کہ ان بے وقوفوں نے اسی دنیا میں دل لگا، انہیں یہ خیال ہی نہیں ہے کہ آخرت بھی ہے۔ جسے آخرت کا خیال ہوگا وہ اس کتاب کو مانے گا، جسے یہ خیال ہوگا کہ زندگی کے بعد بھی زندگی ہے، پہلے آخرت کا اعتبار ضروری ہے، پھر عمل کی توفیق نصیب ہوگی۔ جنہیں آخرت پہ اعتبار ہے وہ اس کتاب کے حرف حرف کو مانیں گے۔ ماننے سے مراد ہے کہ اس پر عمل کریں گے۔ علماء حقہ کے نزدیک زبانی ماننا بھی اسلام تو ہے، لیکن اس کی تصدیق ہوتی ہے عمل سے۔ زبانی دعویٰ ہے، زبانی کہنا میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھنا، یہ دعویٰ ہے۔ ہر دعویٰ اپنے گواہوں کو چاہتا ہے، اپنے دلائل چاہتا ہے سچا ہونے کے لیے، تو اس کا ثبوت ہوتا ہے بندے کا عمل۔ جب وہ عمل کرتا ہے تو ثابت ہوتا ہے یہ مسلمان ہے۔ ایک بزرگ کا قول میں نے کہیں پڑھا تھا، وہ فرماتے تھے اگر صحابہ کو اللہ دنیا میں واپس بھیج دے، یہ آج سے پہلے 5ویں-6ویں صدی ہجری کا کسی کا ارشاد ہے، مجھے اب نامی یاد نہیں رہا، فرماتے تھے آج اگر دنیا میں اللہ صحابہ کو بھیج دے تو وہ لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ مخلوق تو کوئی عجیب ہے، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، اور لوگ کہیں گے یہ بابے جو آگے یہ تو پاگل ہیں، ان میں عقل ہی کوئی نہیں۔ تو صحابہ کرام کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم تک 15ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے اب جو لوگ سود نہیں لیتے، حرام نہیں کھاتے، رشوت نہیں لیتے، اللہ کی عبادت کی کوشش کرتے ہیں، حق پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، آج کے جدید دور کے لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں یہ بے وقوف۔ بلکہ اگلے دنوں میں خود سن رہا تھا، ہمارے ایک محترم وزیر صاحب ٹیلی ویژن پہ بیٹھے تھے، یہ جو انہوں نے بنائے ہوئے ٹاک شو ٹی وی والوں نے، یہ 2-4 سیاستدان اکٹھے کر لیتے ہیں اور بیچ میں دانہ ڈال دیتے ہیں، خود بیٹھ کے ہنستے رہتے ہیں، وہ مرغوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ مرغ لڑانے کا نیا طریقہ ہے، ٹی وی والوں نے نکالا ہے۔ تو وہ ٹی وی پہ اس پہ کسی نے سوال کیا کہ یہ جو پاکستان میں مالی معاملات میں بے ایمانی کی جاتی ہے اور لوگ کھا جاتے ہیں، فنڈز کھا جاتے ہیں، سرکاری کام جہاں ہوتا ہے وہ پیسے کھا جاتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں، تو یہ پاکستان کی بڑی مصیبت ہے، یہ رکنی چاہیے۔ تو اس نے مسکرا کر کہا، مرکز کا وزیر ہے، اس نے کہا بھائی وہ کرپشن کا لفظ استعمال کر رہے تھے، انگریزی لفظ ہے کرپشن، بددیانتی۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ آج کے جو آمدن کے ذرائع ہیں ان میں سب سے اچھا ذریعہ تو کرپشن ہے، اور جو کرپشن نہیں کرتا وہ اپنا نقصان کر رہا، وہ بے وقوف ہے۔ یعنی اب صحابہ کے آنے کی ضرورت نہیں، آج کے جو جدید عہد کے ترقی یافتہ لوگ ہیں، یہ حلال کھانے والے، سچ بولنے والے، اللہ اللہ کرنے والے بندے کو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، پاگل ہیں۔ اور جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ اللہ کی کتاب کو بھی مانے گا، وہ
ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ عبادات پر بھی پہرا دے گا، حفاظت کرے گا۔ بڑا خوبصورت لفظ چنا اللہ کریم نے کہ عمل کرنا ایک اور بات ہے، اور اس عمل کی حفاظت کرنا یعنی اس طرح کرنا کہ اس کا حق ادا ہو جائے، یہ اور بات ہے۔ ایک کام کرنا اور بات ہے، اور اس کام کی حفاظت کرنا اور بات ہے۔ حفاظت سے مراد ہوتا ہے اس کی ساری جزیات کا تحفظ کیا جائے، خانہ پوری نہ ہو، وہ کام ہو۔ تو فرمایا علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی عبادات کی اور اطاعت الہی کی اور صلاۃ کی حفاظت کرتے ہیں، لباس پاک رکھتے ہیں، بابوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اوقات کی فکر رکھتے ہیں، وقت ہوتا ہے تو فوراً ادا کرتے ہیں، عبارت صحیح ادا کرتے ہیں، رکوع و سجود صحیح کرتے ہیں، یعنی ایک حفاظت کرتے ہیں اپنی صلاۃ کی، اور اس کا تعلق ایمان بالآخرت سے۔ اگر آخرت پر یقین نہیں تو پھر یہ مشقت کوئی کیوں کرے گا؟ رہی یہ بات کہ کفار کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اپنے پاس سے یہ بات گھڑ لی اور کہہ دیا مجھ پہ وہی آتی ہے۔ فرمایا حضور کی ذات والا صفات سے تو تم واقف ہو۔ ایک ہستی جو تمہارے شہر میں پیدا ہوئی، جس کا بچپن تمہارے ساتھ گزرا، لڑکپن تمہارے ساتھ گزرا، جوانی تمہارے ساتھ بیت گئی، 40 برس کہولت کی عمر کو، عمر ڈھلنے آ گئی جب، تو 40 برس جس ہستی نے کسی فرد پر کسی چیز کے بارے کوئی بات جھوٹی نہیں کہی، وہ یک اللہ کریم پر جھوٹ بولنے لگ جائے گا؟ کیا سوچتے ہو تم انسان؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو فرمایا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ تو کوئی انتہائی ظالم آدمی، بدترین خلائق ہوگا جس پر وحی نازل نہیں ہوتی اور وہ دعویٰ کرتا ہے مجھ پر وحی آتی۔ یہ تو کوئی بدترین خلائق ہوگا، بد اخلاق ہوگا، بدتمیز ہوگا، جھوٹا ہوگا، ہر گناہ اس میں موجود ہوگا۔ جس طرح مرزا قادیانی نے کہا، دعویٰ کیا، تو میرے ایک دوست ہوتے تھے بڑے اچھے، اور بڑے اچھے پڑھنے لکھنے والے لٹریری آدمی تھے، تو ایک قادیانی دوست نے انہیں اپنا لٹریچر پڑھنے کے لیے دیا کہ بھئی پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں، آپ مانیں نہ مانیں، تو یہ ہمارے نبی کی کتابیں ہیں، ہم تو اسے نبی مانتے ہیں، تو یہ تو آپ اس کا مطالعہ کر کے مجھے بتائیں۔ تو کچھ دن بعد انہوں نے وہ کتابیں دیکھ کے انہیں لوٹائیں۔ ہاں جی، انہوں نے پوچھا فرمائیے کیا سمجھ آئی؟ اس نے کہا یار بڑی سمجھ آئی، یہ جس شخص کی کتابیں ہیں یہ تو انسان ثابت نہیں ہوتا تو نبی تو بہت بلند ہوتا، یہ تو کوئی پاگل ہے، بے وقوف ہے، اور بڑا پرلے درجے کا جھوٹا اور بدترین آدمی ہے۔ اس کی اپنی کتابیں بتا رہی ہیں کہ اسے تو انسان ثابت کرنا مشکل ہے، تم نبی مانے پھرتے۔ یہ اس کی اپنی کتابوں سے میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ تو یہ تو آدمی بھی نہیں ہے، یہ تو پرلے درجے کا جھوٹا بدکار انسان ہے۔ تو وہی حق فرمایا اللہ نے کہ اگر کسی پر وحی نہیں آتی اور اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے تو وہ بدترین خلائق ہوگا، جبکہ اللہ کا نبی مثالی انسان ہے، جس جیسا دوسرا انسان کوئی نہیں ملتا زندگی کے ہر شعبے میں۔ یا پھر کسی نے کہا وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کسی نے کہا میں بھی ایسی عبارت بنا سکتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے قرآن میں۔ فرمایا بہت بڑا جھوٹا ہے۔ قرآن نے تو اعلان کیا تھا کہ اس جیسی ایک فکرہ بنا کر لاؤ، اور بڑے بڑے اہل زبان تھے، قرآن کا وہ اعلان آج بھی موجود ہے، اور فرمایا جن اور انسان سارے اکٹھے ہو جاؤ، اس کی مثال نہیں بنا سکتے۔ جو کمالات اس کلام میں ہیں وہ ان کمالات کا ایک جملہ کسی سے نہیں بن سکتا۔ ہاں
اے مخاطب، اس طرح کے لوگ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں یا کہتے ہیں قرآن قصے کہانیوں کی کتاب ہے، ایسے قصے کہانیاں ہمیں بھی آتے ہیں، کاش تو انہیں موت کے غوطے کھاتے ہوئے دیکھے، کاش تم میں اتنی بصیرت ہو کہ تو انہیں اس وقت دیکھے جب یہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، اور موت کے فرشتے، ملک الموت کے ماتحت بھی ایک مخلوق ہے فرشتوں کی جو ہر آدمی کے لیے الگ مقرر ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، جب وہ آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں نکلو باہر، اب بدن سے روح کو کہتے ہیں اب نکالو اپنی روح کو باہر، اب تمہیں عذاب کی طرف جانا ہے، اس وقت کاش تو انہیں دیکھے۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ والسلام کے بارے تو کسی کو شبہ نہیں ہے کہ نبی کا کشف روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے، ساری وحی کشفن ہی نبی پر الہامن کشفن ہی آتی ہے، فرشتے کو دیکھتا ہے، فرشتے سے کلام سنتا ہے اللہ کا نبی۔ اولیاء اللہ کے لیے بھی ثابت ہے کہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، فرشتوں کی بات سنتے ہیں، بطور کرامت کے معجزہ ہوتا ہے نبی کا کشف، ولی کو بطور کرامت نبی کے اتباع سے نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر یہ دیکھا ہی نہ جا سکتا ہوتا، ناممکن ہوتا، تو قرآن کیوں کہتا کاش تو اس وقت دیکھے جب یہ مر رہے ہوتے؟ تو ناممکن کی تو مثال، ایک چیز ممکن ہی نہیں، کبھی کوئی ایسی مثال تو قرآن میں نہیں آئی کہ بندے سے کہا جائے کاش تو پرندے کی طرح اڑ کر دیکھتا، یہ تو نہیں آئی کہ نہیں، ناممکن کو کرنے کو کہا ہی نہیں جاتا۔ اور جو قرآن میں آئے کہ کاش تو دیکھ سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ مومن دیکھ سکتا ہے اگر وہ نبی کا اتباع کرے اور اللہ اسے مشاہدہ عطا کر دے، تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ جب یہ کافر اور بدکار اور منکرین موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے دوزخ کے یا وہ عملہ جو ملک الموت کا ہے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ انہیں خبر بھی دے رہا ہوتا ہے کہ بس اب چلو، اب تمہیں اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، آج اس کا وقت آ گیا، جو مہلت تھی تمہارے پاس ختم ہوئی، تم اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی کتاب کا انکار کرتے تھے اور اکڑتے تھے اللہ کی آیات کے مقابلے، کہتے تھے ہم کیا جانتے ہیں جی، ان کو لے جاؤ کسی اور کو سناؤ، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس بات کے انجام کی خبر آ گئی، اب تمہیں ذلیل کیے، جتنا دنیا میں تم تکبر کرتے تھے اب تمہیں ذلیل کیا جائے گا، اور ذلت کا عذاب تم پر مسلط ہوگا، عذاب بھی دیے جاؤ گے، ذلیل بھی کیے جاؤ گے۔ فرمایا اے مخاطب، کاش تو میرے نبی سے اتنا تعلق پیدا کرے، اس کی برکات تیرے دل میں اتنی آئیں، تیرا دل روشن ہو جائے اور تو اس حقیقت کو دیکھ سکے کہ اس وقت ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ فرمائے گا اللہ کریم حشر کو فرمائے گا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، وہ تم تو ننگ دھڑنگ، سر سے ننگے، پاؤں سے ننگے، نہ قمیض نہ سلوار، نہ وہ کرو فر، نہ ٹائی، نہ کوٹ، نہ 3 پیس سوٹ، نہ وہ پالش کیے ہوئے جوتے، نہ تمہارا ہیٹ، نہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ جیسا میں نے تمہیں پیدا کیا تھا شکم مادر سے، تم تو ویسے ہی ننگے منگے آ گئے یار۔ تو وہ جس مال پہ اتراتے تھے اور جس کو جمع کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، اور جن محلات پہ بڑا فخر تھا اور جس اقتدار پہ بڑے ناز کرتے تھے، وہ کیا ہوا؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ وہ مال و دولت، وہ کر و فر، وہ دنیا کے سارے شور شرابے، وہ کہاں گئے؟ تم تو ویسے ہی آ گئے کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح پہلے دن تمہیں میں نے شکم مادر سے پیدا کیا تھا،
اسی طرح برہنا تم تو ننگ دھڑنگ آ گئے ہو میری بارگاہ میں، تو وہ کہاں گیا مال و دولت، وہ شاہی پوشاکیں، وہ ریشمی چغے، وہ بڑے بڑے عوامیں، وہ پالش سے چمکتے ہوئے جوتے، وہ قیمتی گاڑیاں، وہ محلات، وہ کہاں گئے؟ خولناکم وراء ظہورکم، سب بھی پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ اس کے لیے تم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کی، اللہ کی کتاب کو نہ مانا، تو جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی وہ ساری چیزیں بھی چھوڑ کے آ گئے ہو، تو پھر تمہارے پلے کیا بچا؟ پھر ایک اور بات اللہ پوچھیں گے، یار دنیا میں تو تم میری بات نہیں مانتے تھے، میرے نبی کی بات نہیں مانتے تھے، لیکن بڑے بڑے لوگوں سے تمہیں امیدیں تھیں، وہ بڑا افسر ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ بڑا تاجر ہے، دولت مند ہے، میرا وہ دوست ہے، وہ بہت بڑا ہے، میرا وہ دوست ہے، وہ اس فلاں بت میں بڑی برکت ہے، میرا وہ دوست ہے، وہ تمہارے سفارشی بھی کہیں نظر نہیں آتے، وہ کہاں گئے؟ وہ جن کی دوستیوں میں تم نے عمریں خرچ کر دی وہ کیا ہوئے؟ بھی تمہارے پاس تو نہ کپڑا ہے پہننے کو، نہ جوتا ہے، اور وہ سفارشی بھی ساتھ میں نہیں آئے۔ لَقَدْ تَقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، فرمایا موت نے تمہارے سارے رشتے توڑ دیے، مال سے بھی، جائیداد سے بھی، دوستوں سے بھی، بتوں سے بھی، ہر چیز سے اس نے تمہیں الگ کر دیا۔ اور جو تم دنیا میں بڑے اتراتے تھے کہ فلاں میرے کام آئے گا، فلاں آئے گا، آج تو ننگ دھڑنگ کھڑے ہو، نہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے، نہ تمہارا کوئی سفارش کرنے والا ہے۔ اللہ کریم ایسی حالت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔